اور قلوب کو منور فرمائیں حضرت مولانا قاری منصور احمد صاحب۔ الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال بيده الخير وهو على كل شيء قدير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جا زندگی مدینے سے کچھ جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منہا کے لا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے آئینے صدق و وفا کے لا۔ دنیا پھر تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا۔ محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا۔ تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق پیدا ہو، عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو۔ نہ استبداد قیصر ہو نہ استحصال کسرا ہو، مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو۔ وہی برق تجلی پھر افق پر آشکارا ہو، اندھیرے دور ہو جائیں اجالا ہی اجالا ہو۔ بڑا غوا ہے قصر جہاں میں اہل باطل کا، کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب دمت برکاتہم اور شیخ الحدیث حضرت مولانا ارشاد الحق صاحب دمت برکاتہم کی شفقت اور محبت کی وجہ سے ہر سال یہاں حاضری کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اور اس مجمع کو جس کو دین کی محبت کی وجہ سے آقا کے اس فرمان کے مطابق میں بخشا ہوا سمجھتا ہوں، جو خالص دین کی نسبت اور علماء کی محبت کی وجہ سے اپنے مصروف اوقات میں سے گھنٹوں بلکہ دنوں نکال کر کل سے اور پھر آج صبح سے لے کر آدھی رات گئے تک صرف اسی نسبت سے بیٹھے۔ یقیناً آپ کی کوئی اور غرض نہیں، آپ کو جلسے کے بعد پیسے ملیں گے نہیں، بلکہ آپ سے پیسے لیے ہیں، آپ نے پیسے بھی دیے ہیں اور وقت بھی دیے، دین کی باتیں بھی سنی۔ اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کوئی بھی ایسی مجلس،
کوئی بھی ایسا مجمع جہاں لوگ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اس کی محبت میں، طلب میں جمع ہوئے ہوں، اسی کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید بڑھانے کے لیے اپنا وقت دے رہے ہوں، اس کو یاد کر رہے ہوں، جہنم سے بچنے کی تدابیر جو علماء بتاتے ہیں وہ سن رہے ہوں، جنت میں جانے کے جو اعمال سنتے ہیں اس کی رغبت پیدا کر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ واقعتاً وہ اسی کام کے لیے آئے تھے اور کوئی غرض نہیں تھی؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، محض ان کو یہی غرض تھی اور کوئی دنیا کا کوئی اور کام اور کوئی سبب اور غرض ان کے پیش نظر نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ یہ خوشخبری تو آپ کے لیے ہے اور اسٹیج والوں کے لیے اور میرے جیسے لوگوں کے لیے اس حدیث پاک کا آخری جملہ ہے، جب فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، آپ نے تو سب کی بخشش کا اعلان کر دی، اے مولوی بچے ہی آ گئے، یہ تھے اپنے کام تو بیٹھے۔ وہ تو ایک آدمی ویسے ہی ان کے ساتھ آیا نہیں تھا، مجمع دیکھ کے بیٹھ گیا۔ تو اللہ فرماتے لا یشقی بہم جلیسہم، جنہ انہوں نے کول بہ جائے وہ بھی رنگیا گیا۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ اس لیے ہمیں بھی آپ کے اخلاص کی وجہ سے بخشش کی امید ہے۔ حاجی امداد اللہ بن حاجر مکی رحمہ اللہ سے کسی نے عرض کیا کہ آپ ہر ایک کو مرید بنا لیتے ہیں، کوئی کیسا ہی ہو؟ تو فرمایا بھائی کوئی پتہ نہیں، بعض دفعہ پیر کی وجہ سے مرید بخشے جائیں گے اور بعض دفعہ کسی مرید کی وجہ سے پیر بخشا جائے گا۔ تو آپ کی اس اخلاص کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی بخش دے تو اس کی رحمت سے کیا بعید۔ دوسری بات کہ ان جلسوں میں شرکت سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ باہر میڈیا کی تیزی کی وجہ سے اور مواصلات کے ذرائع بہت زیادہ اور بہت سریع الاثر کہ ایک بات ایک سیکنڈ میں کروڑوں لوگوں تک پہنچتی ہے، اور باہر یہ فضا بنی ہوئی ہے کہ مولوی ختم ہو گئے، دین ختم ہو گیا، مدرسے بند ہو گئے، اب کچھ نہیں بچا۔ اگر تم نے ترقی کرنی ہے تو پھر امریکہ کے پیچھے چلو، برطانیہ کے پیچھے چلو، جرمنی کے پیچھے چلو۔ تو یہاں الحمدللہ خیر العلوم کے اس جلسے میں آ کر پھر سے ایمان تازہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ دین بھی زندہ ہے، علماء بھی زندہ ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات بھی باقی ہیں، اور پوری دنیا میں جو کچھ دین کا موجود ہے وہ سب انہی علماء کی مرہون منت ہے اور انہی کا احسان ہے۔ یہ بات خوب خوب یاد رکھیں، خصوصاً اس بر صغیر میں جو اب 3 ملکوں پر تقسیم ہے، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش۔ اگر آج سے 1.5 صدی پہلے ایک چھوٹے سے قصبے دیوبند کے اندر ایک مدرسے کی بنیاد نہ رکھی جاتی تو شاید یہاں بھی دین کی شکل وہی بن جاتی جو بہت سے کافروں کے زیر تسلط رہنے والے علاقوں میں ہو گئی تھی، کہ لوگوں کو قرآن بھول گیا، لوگوں کو اذان بھول گئی، نماز کا کچھ پتہ نہ رہا، سب کچھ مٹ کے رہ گیا۔ 1 صدی تک لوگوں نے قرآن کے اوراق کی شکل نہیں دیکھی تھی، لیکن یہاں دارالعلوم دیوبند بنانے والے اللہ کے ان درویش صفت خدا مستوں نے اس اخلاص اور محنت سے یہ پودا لگایا کہ جب 1.5 صدی کے بعد
کافرانہ تسلط ہندوستان سے ختم ہوا، الحمدللہ اسی ملک کے اندر ہزاروں علماء اور لاکھوں حفاظ موجود تھے، اور وہ فیض پتہ نہیں کس اخلاص سے وہ پودا لگایا تھا۔ آج ایک اندازے کے مطابق ان تینوں ملکوں میں 50 لاکھ سے زائد مدارس موجود ہیں، سبحان اللہ، جن میں 2 کروڑ سے زیادہ طلبہ زیر تعلیم ہیں، اور انہی بزرگوں کے اخلاص کی برکت سے کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے استاد حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ، ان کی خدمت میں آ کر دارالعلوم دیوبند کے ناظم نے عرض کیا کہ حضرت آج طلبہ کے کھانے کے لیے باورچی خانے میں کوئی چیز نہیں۔ اللہ اکبر، بڑے اللہ والے تھے، اپنا سر جھکا لیا، تھوڑی دیر سر جھکا رہا، آنکھیں بند رہیں، اور پھر سر اٹھا کر فرمایا کہ انشاءاللہ اب کبھی یہاں فاقہ نہیں آئے۔ میں جب یہاں آتا ہوں 15-16 سال سے آنے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں، تو میں سوچا کرتا ہوں کہ جب یہ مدرسہ بنا ہوگا اس وقت یہاں کیا ہو، اور ان 75 سالوں میں پوری دنیا کی کفریہ طاقتوں نے ہندوستان پاکستان کی یہ مدرسے بند کرنے پر اپنی دولت، اپنی طاقت، اپنی سازشیں اور پورا ٹل لگا لیا ہے کہ یہ مدرسے بند ہو جائیں، خوف دلا کر، دبا کر، لالچ دے کر، پیسے لے لو، یہ مدرسے بند ہو جائیں۔ صرف یہ مدرسے جن کی نسبت دارالعلوم دیوبند کی طرف، یہ مولوی بند نہیں کرتے، تو جو ان کو چندہ دیتے ہیں ان کو پکڑ لو، ان کے اکاؤنٹ بند کر دو، ان کے بینکوں پر پہرا بٹھاؤ تاکہ وہ ڈر جائیں اور چندہ نہ دیں مدرسوں میں۔ یہ سارے حربے 75 سال سے، پون صدی سے استعمال ہو رہے ہیں۔ مدرسے بند ہوئے یا بڑھ گئے؟ بند ہوئے یا بڑھ گئے؟ جو کچے تھے وہ پکے بن گئے، جن میں 100 طالب علم پڑھتے تھے وہاں 1000 ہو گئے، جس کی ایک منزل تھی ان کی ڈبل ہو گئی۔ جب میں آتا تھا تو یہاں ٹائلیں نہیں لگی ہوئی تھی، اب ٹائلیں لگ گئی، چمک رہی ہے مسجد، ترقی ہو گئی۔ پہلے صرف غریب اور یتیم اور مسکین طلبہ آتے تھے، اب میں نے کراچی کے مدارس میں دیکھا کہ طالب علم اور استاد اپنی گاڑی پہ بیٹھ کے آتا ہے اور مفت مدرسے میں تعلیم دیتا ہے۔ طالب علم اپنی گاڑی پہ آتا ہے، کروڑ پتی باپ کا بیٹا ہے، اور مدرسے میں آ کر گھٹنے ٹیک کر علماء کے سامنے بیٹھتا ہے اور اپنی ساری تعلیم کے اخراجات بھی اپنی جیب سے ادا کرتا ہے۔ ساری دنیا اس کو بند کرنے پہ تلی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے صرف مدرسے والوں کو باقی رکھا، بلکہ ان ساری دنیا کی طاقتوں کے اکٹھا ہو کر اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر بند کرنے کی جو کوششیں تھیں، اللہ نے صرف ان کوششوں کو ناکام ہی نہیں کیا، بلکہ ان طاقتوں کو بھی ان مدرسے والوں کے پاؤں کی خاک میں روند کر دکھا دیا کہ ان دینی مدرسوں میں پڑھنے والوں نے دنیا کی تمام کفریہ طاقتوں کی ناک کو زمین پہ رگڑ کر ان کو خاک چٹا دی۔ یہی بوریا نشین آج افغانستان میں 50 ملکوں کی طاقتوں سے ٹکرا کر ان کو بھاگنے اور شکست پہ مجبور کر چکے۔ آج دنیا کہتی تم نے پردہ کیوں لگایا ہے؟ وہ آگے سے کہتے اسی مامے لگ دے ہو، ساڑھا ملک ہے، منت کر کے تم سے نہیں لیا، ووٹوں سے نہیں جیتا، طاقت سے جیتا ہے، اللہ کی مدد سے جیتا ہے، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ ایسے تو نہیں 14 صدیاں پہلے اللہ کے پاک نبی کا جو ارشاد پورا ہونا تھا کہ خراسان سے حضرت مہدی کے لشکر کا حرال دفتہ اٹھے گا اور یہاں سے فتح کے شادیانے بجاتا ہوا بیت المقدس تک پہنچے گا اور وہاں دین اسلام کا جھنڈا بلند کر دے گا۔ سبحان اللہ۔
ایک خبر یہ دی تھی، اور حضرت مہدی کے مقابل آنے والے دجال کے بارے فرمایا تھا دجال کا لشکر ایران کے شہر اصفہان سے نکلے گا اور وہ ان کے مد مقابل آئے گا، اور پھر یہ خراسان کے پٹھان نسوار رکھ کر انہوں نے ایسی تیسی پھیر دی۔ پٹھان ایک مسلمان دوجے پٹھان، تیسرے مجاہد، ایک ادھر قابو اندر مکہ چلے جائیں، مدینہ چلے جائیں، ان کی مارکیٹوں میں قبضہ کیا ہو، انگلینڈ چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، کینیڈا چلے جاؤ، وہاں بیٹھے نسوار کے لیے الگ قانون بنانا پڑا سعودی عرب، ہوتے پٹھان ہوتے۔ یہ کون ہیں جنہوں نے ساری دنیا کی طاقتوں کو خاک چٹوا کر رات کے اندھیرے میں ذلت کے ساتھ بھاگنے پہ مجبور کر دیا اور ذلت آمیز شکست دو چار کر دیا اور اسلام کی فتح ساری دنیا کو دکھا دی؟ کون ہیں یہ کالج یونیورسٹیوں سے ماسٹر کرنے والے، ایم بی اے کرنے والے، پی ایچ ڈی کرنے والے نہیں ہیں، انہی دینی مدرسوں میں چٹائیوں پہ بیٹھ کر قرآن و سنت کی علماء سے تعلیم حاصل کرنے والے، اور وہ پاکستان کے دینی مدرسوں میں ان کی اکثریت پڑی، انہی علماء کے شاگرد ہیں۔ اس لیے ہمیں ڈرایا جاتا ہے افغانیوں کو کڈو، کتوں کڈو گے، انہوں وہ نکلنے والے نہیں ہیں اب کہیں سے، وہ تمہیں نکالیں گے۔ تو بہرحال الحمدللہ دین باقی رہے گا، قرآن باقی رہے گا، اسلام نہ صرف زندہ رہے گا بلکہ زندہ باد رہے گا۔ یہ دینی مدارس بھی رہیں گے۔ لوگ پہلے کہتے تھے یہ دنیا کا نظام نہیں جانتے، ان کو ووٹ کیوں دیں؟ اصل میں یہ ووٹوں کے ذریعے جو نظام بنتا ہے یہ اس کو تو نہیں جانتے، لیکن جو نظام ڈنڈے سے بنتا ہے نا اس کو خوب جانتے۔ اس لیے ایران والوں نے یہ صحابہ کے لشکر کے امیر سے پوچھا لما اقدم علینا، ہماری تم سے کوئی لڑائی نہیں ہے، تم لشکر لے کر کیوں آئے ہو؟ تو جواب میں صحابی نے کہا اس لیے آئے ہیں تاکہ تمہارے ملک پہ قبضہ کر لیں۔ کیا کر لیں؟ تھوڑے کو ووٹ لینڈ نہیں آئے، تمہارے ملک پہ قبضہ کر لیں، تمہاری عورتوں اور بچوں کو غلام اور لوڈیا بنا لیں، تمہارے سارے خزانے اور مال اپنے قبضے میں کر لیں۔ اور اس کا ہمیں اتنا یقین ہے جیسے یہ سورج کی روشنی دکھائی دے رہی ہے کہ ایسے ہی ہوگا۔ ان کی تو آنکھیں پھٹ گئی، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ ان کا اس پر ہمیں یقین ہے، اس لیے کہ اللہ کا پیغمبر ہمیں یہ کہہ کے گیا ہے، وہ تو تمہارے خزانوں کی چابیاں ہمیں دے کر گیا، جاؤ لوٹ لو۔ آج بھی 20 سال پہلے بھی طالبان برسے اقتدار آئے تھے لیکن غریب تھے، گورنمنٹ ہاؤس میں آنے والے مہمانوں کو پلاسٹک کے لوٹے میں پانی پیش کیا جاتا۔ اللہ کو ان کی اس معذوری اور مجبوری پر، اور ہر گورنر کس دی لات کٹے، کس دی بان کوئی نہیں، کس دی حق کوئی نہیں، کس دی کان کٹے، سب گورنر اور وزیر ایسے ہی۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کریں گے، ان کے پاس تو کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، یہ کیا کریں گے؟ اللہ نے کہا خزانے تو میرے پاس ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ، اگر ان کے پاس نہیں ہے تو جہاں ہیں وہاں سے لا کر میں ان کو دے دوں۔ مدینہ میں تو ایران کے خزانے لٹ کے آئے، مدائن کے محلات کے قانین صحابہ اٹھا کے لائے، شہزادیاں صحابہ کی لوڈیاں بنی۔ وہ اللہ آج بھی اس بات پہ قادر ہے، وہ امریکہ اور روس کے سارے خزانے افغانستان میں ان درویشوں کے قدموں میں ڈال دیں، اور ڈال دیے۔ ہمارے ساتھی عبداللہ شاہ بدر کابل کی فتح کے بعد 15 دن کے بعد وہاں گئے، ان کے 6 میل لمبی کابل کے اندر
جو امریکہ گاڑیاں بلٹ پروف گاڑیاں چھوڑ کر گیا ہے جس کی قیمت 50 کروڑ ہے، ان گاڑیوں کی 6 میل لمبی قطار ہے۔ گاڑیاں امریکہ میں بنی، جاپان میں بنی، برطانیہ میں بنی، جرمنی میں بنی، ہتھیار وہاں بنے۔ 3 لاکھ فوج کو امریکہ نے وہاں سے لا کر ہتھیار بانٹے۔ اللہ نے 3 لاکھ فوج کے ہتھیاروں کو ان مدرسوں کی چٹائیوں کے بیٹھنے والوں پر کو ایسا روب عطا کیا، اس لیے کہ یہ اس پیغمبر کے امتی ہیں جس نے فرمایا تھا نصرت بالرعب۔ اللہ نے مجھے مسیرت الشہر کہ جہاں مدینہ میں میں موجود ہوتا ہوں 500 کلومیٹر تک اللہ میرا روب ڈال دیا۔ اور یہ مدرسے والے ہی تو پیغمبر کے وارث ہیں۔ ان وارثوں کو بھی اللہ نے روب عطا کیا تھا۔ امریکہ چاہتا تو آرام سے بھی جا سکتا تھا، مذاکرات ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ ادھا چس نہیں آنی، چس نہیں آنی۔ مولوی صاحب کہہ رہے تمہیں تو رکوع کا بولو تو بغیر چس نہیں آنی۔ اللہ نے بھی چس نہیں آنی جنہ در صحیح چھتر نہ پہنا۔ مذاکرات طے ہونے کے باوجود رات کو 12-1 بجے بھاگے، فوراً وہاں سے اڑ کے امریکہ نہیں جا سکتے، پاکستان آ گئے۔ سانو لکا لو، سانو لکاؤ، آگے پٹھان۔ ہمیں نہیں بچپن میں مائنڈ رہتی باہر نہ جائیں پٹھان چوک کے لے جائیں، ایسا اللہ نے روب بنایا ہے، روب بنایا۔ ایک مدرسے کے استاد اپنے ایک طالب علم شاگرد کے ساتھ گاڑی میں جا رہے تھے اور باتیں کرتے جا رہے، استاد کے ساتھ بڑے ادب و احترام کی باتیں کر رہے۔ جاتے جاتے شاگرد نے کہا استاد جی کلمہ پڑھ لو۔ ان کے کی ہویا، انہوں نے کہا گڈی تو میں ٹکران جا رہے ہیں۔ ان کا من دے لا دے، ان کا نہیں استاد شدید کٹھے چلنا چاہوں۔ آج اسی نبی الملاحم کی سیرت کا جلسہ ہے۔ کل سے آپ علماء کرام کی زبانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، کمالات، خوبیاں، صفات، آپ کی شان، آپ کی صورت و سیرت کی باتیں سن رہے ہو، سن رہے کہ نہیں؟ اور الحمدللہ جس جذبے کے ساتھ اور محبت کے ساتھ آپ سنتے ہیں، میں نے بہت کم ایسا دیکھا۔ اللہ آپ کا یہ آنا بیٹھنا، یہ محبت قبول فرمائے، آمین، اور ہماری بھی نجات کا ذریعہ بنائے۔ بہت سے علماء کی تقریریں ترنم سے تقریر کرنے والے بھی ہوں گے، جوش کا بیان کرنے والے بھی ہوں گے، شعلہ بیان بھی آپ کے سامنے آئے ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو سیرت پر اپنی تقریر نہیں سناتا۔ عطا اللہ شاہ بخاری کے خطابات کے جملے بھی ریپیٹ نہیں کرتا، بلکہ آپ کو ایک ایسی تقریر سنانے لگا ہوں کہ تقریر تو ہے 4 منٹ کی، اور 4 منٹ کی حضور کی سیرت پر تقریر سن کر ایک پورا ملک اپنے بادشاہ سمیت مسلمان ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تقریر بھی اس مقرر کی زبان ہی سنواتا۔ مقرر کی زبان عربی ہے، اور عربی زبان اللہ کو ایسی محبوب ہے کہ محبوب بھی اسی زبان والا بھیجا اور قرآن بھی اسی زبان والا بھیجا۔ کچھ تو ہے اس میں نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ آپ ایک حدیث کا ترجمہ 20 بار پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، اور کبھی اسی حدیث کو عربی میں پڑھے، اس کا اپنا لطف ہے۔ اس مقرر نے ایک عیسائی بادشاہ کو مخاطب ہو کر کہا، ایھا الملک، یہ تقریر شروع ہو رہی، اے بادشاہ سلامت۔ مقررہ کہتے ہیں علماء کرام، سامعین گرامی، وہاں بادشاہ سامنے تھا، بڑا وہی تھا اس مجلس میں۔ ایھا الملک، کننا قوما عہد جاہلیہ نعبد الاصنام ونأکل المیت ونأتی الفواحش ونقطع الارحام ونسیء الجوار وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّ الضَّعِيفِ۔ علماء کرام سٹیج پر ہو یا مجمع میں، یا کوئی بھی ساتھی جو عربی سے تھوڑا سا مس ہو، بڑے آسان جملے،
وہ غور کرے گا تو اس عربی کا اپنا مزہ ہے. ایھا الملک کننا قوما عہد جاہلیہ نعبد الاصنام ونأکل المیت ونأتی الفواحش ونقطع الارحام ونسیء الجوار ویأکل القوی منا الضعیف فکننا علی ذلک حتی بعث اللہ الینا رسولا منا نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ فدعانا الى اللہ عز وجل لنوحدہ ونعبدہ ونخلع ما كنا نعبد من دون اللہ من الحجارة والاوثان وامرنا بصدق الحدیث واداء الامانہ وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدواء ونهانا عن الفواحش وشهادة الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا فلما قهرونا وظلمونا وفتنونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. بس یہ اس مقرر کی تقریر. ترجمہ بعد میں کروں گا، پہلے مقرر کا تعارف کرا. آپ ٹیپ سنتے ہیں کسی کی بات سنتے ہیں اور بعد میں کوئی بتاتا ہے کہ عطا اللہ شاہ بخاری تقریر کا. اچھا پہلے نہیں دسے. یہ مقرر ہیں سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن، چچا زاد بھائی، ابو طالب کے بیٹے، حضرت علی کے بھائی جان، بڑے بھائی. نام ہے جعفر بن ابی طالب. تقریر کی ہے نجاشی کے دربار میں، اور تقریر کے لیے ان مہاجر صحابہ نے اس 19-20 سال کے نوجوان کو آگے کیوں کیا کہ تم بات کرو بادشاہ سے؟ اس لیے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ان کے کانوں کی سماعت سے ٹکرا چکے تھے کہ آپ نے جعفر کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا، یا جعفر اشبہت خلقی و خلقی. پنجابی ترجمہ کرنا تو اور بالا ہے. اشبہت خلقی و خلقی، جعفر تو ہیں تے میرے چاچے دا پتر، لیکن تو اندروں تے باروں میرے ورگا لگتا ہے. تیری صورت اور سیرت مجھ سے ملتی جلتی ہے. صورت بنانے والے تو خدا ہیں، اصل کمال تو کسی کا بھی اس کی سیرت اور کردار اور اخلاق ہوا کرتا ہے. تو آقا نے فرمایا تیرا کردار و اخلاق اور تیری سیرت اور زندگی کی بات وہ مجھ سے ملتی جلتی ہے. اور آقا کی صفات اور کمالات میں یہ چیز خاص تھی. آپ نے فرمایا 1,24,000 انبیاء کی نسبت کے اعتبار سے تو میں بھی نبی ہوں، رسول ہوں، لیکن 6 باتیں اللہ نے سارے نبیوں سے الگ مجھے عطا فرمائی ہیں. اور ان 6 میں ایک بات یہ ہے کہ اوتیت بجوامع الکلم، کہ اللہ نے مجھے بات کرنے کا ڈھنگ سکھایا. سبحان اللہ. ایک ایک جملے میں احادیث پڑھو، معنی کا سمندر بند ہے ایک ایک چیز کے اندر. الصدق ینجی والکذب یہلک، چھوٹا سا جملہ. قل آمنت باللہ ثم استقیم، لا ایمان لمن لا امانت لہ، لا دین لمن لا عہد لہ. چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، 1400 سال سے علماء ان کی تشریح کر رہے ہیں، ان پہ بیانات ہو رہے ہیں. تھوڑا سا کلام، معنی کا سمندر. جب حضور کی یہ صفت ہے اور اس میں کچھ حصہ جعفر کو بھی ملا ہے تو یقیناً آپ کو بھی اللہ نے بات کرنے کا ڈھنگ سکھایا تھا. جتنے مہاجر تھے 100 سے زیادہ
ان سب نے بات کرنے کے لیے سپوک مین اور متکلم حضرت جعفر کو مقرر کیا۔ حضرت علی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے فضیلت اور کمال کے قائل لوگوں، جو نسبت خاندانی حضرت علی کو حاصل تھی وہ جعفر کو بھی حاصل تھی۔ اگر علی کو آپ نے کہا یہ میرا بھائی ہے، تو جعفر کے ساتھ تو بھائی ہونے کے صرف تعلق کا اظہار ہی نہیں کیا، بلکہ جب وہ حبشہ سے واپس آئے اور یہ موقع تھا غزوہ خیبر کے بعد کا، خیبر فتح ہو گیا، یہودی زیر ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان بہت خوش تھے اس فتح پر۔ اسی دوران مہاجرین کا قافلہ جو حبشہ گیا تھا واپس لوٹا، اللہ کے نبی نے مدینہ سے باہر نکل کر ان استقبال کیا، جعفر کو سینے سے لگایا، ماتھے سے بوسہ دیا، اور مجھے تشمیہ تصور میں یوں لگ رہا ہے کہ آقا نے اپنے نبوت کے ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ کے کہا ہوگا، جعفر میں تجھے بتا نہیں سکتا آج مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا تیرے آنے کی زیادہ خوشی۔ یہ ہے وہ جعفر۔ یار لوگوں نے کبھی اس جعفر کا بھی دن منایا، اس کو بھی کبھی اہل بیت میں شامل کیے؟ جنوں آقا جفیاں پاڑ، جدی آقا چمیاں لیٹ، جس کو کہیں تو میرے ورگا لگنا ہے، اس کا بھی کسی نے علم نکالا؟ اس کی بھی کبھی بات کی؟ اس کے لیے بھی کبھی مجالس منعقد کی؟ اس کو بھی کبھی اہل بیت میں شامل سمجھا؟ زندگی میں یہ گواہی آقا کی، اور جب جو زندگی کی بازی ہارا میدان جہاد کے اندر سینکڑوں کلومیٹر دور، تو اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کے منبر بار بیٹھ کر کہا، آج اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جعفر نے میدان جہاد میں جان قربان کر دی ہے، وَدَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں چلا گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ قیامت کب آئے گی آتی رہے، حساب کب ہوگا ہوتا رہے، وہ شہید ہوا، وَدَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں چلا گیا۔ ساتھ یہ بھی فرمایا، اور ایک خصوصی اعزاز جنت کے اندر بھی اللہ نے یہ دیا، میدان جنگ میں پہلے اس کے بازو کٹے پھر شہید ہوا، اللہ نے جاتے ہی جنت کے بازو عطا کر دیے۔ دنیا کے بازو سے آدمی اڑ نہیں سکتا، جنت کے بازو سے اڑ بھی سکتا، اڑدا پھر۔ یہ مہاجر مکہ مکرمہ سے حبشہ چلے گئے تھے، ابھی الگ سے مدینے کی ہجرت کا حکم نہیں آیا، پیچھے سے مکہ کے کافروں نے اپنے نمائندے بھیجے کہ جا ان کو پکڑ کے لاؤ، غریب غربا سارے چلے گئے، ہم کس کو گالیاں دیں، کس کو پیٹے؟ اپنے ہتھاں دی کھرک کے میں بٹھی کری، یہ ساڑھے علاقے جاگیردار نہیں، ذمہ دار مزاریاں تے غریبات، اے میں بانے لگ پالو لمائے نو چھوڑ دے کتے آگے، چکلو پڑیاں دیئے۔ اب وہ غریبوں پر تو زور چلتا ہے، اپنے برابر کے جاگیردار پر کر کے دکھائیں۔ اب کس کو کچھ کہیں؟ تو اپنے نمائندے بھیجے حبشہ کہ وہاں سے ان کو واپس لاؤ۔ وہ تحفے لے کر بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ ہمارے ملک کے کچھ دہشت گرد، انتہا پسند اور بنیاد پرست لوگ تمہارے ملک میں آ گئے۔ اے بڑے شرارتی نے انہیں پہلے اتھے ساڑھے علاقے چی کر سیاپا پات، جڑا انہاں نہ رلیا پتر ہو پیو نہ لڑ پیا، جڑا پیو رلیا ہو پتر نہ لڑ پیا، ماں انہاں نہ رل گئی، وہ گھر چھٹ گئی انہاں دا، انہاں نے کر سیاپا پایا۔ دنیا کے امن کو تباہ کرنے کے ذمہ دار اے ہی نے، اے بھی میرے سچے کبھی بیٹھا یہ مجھے نال دے نہیں بچوں تو صوفی لگ دے بچوں ہی نے، یہ دیوبندی ہیں مدرسے میں سارے صوفی اتنے نہیں ہو، اور اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو پھر دیوبندی نہیں ہے۔ وہ وفد نے جا کر کہا یہ دہشت گرد ہے، ان کو ہمارے حوالے کرو۔ بادشاہ بڑا سمجھدار، عقل مند،
انصاف پسند تھا، عقل مند، سمجھدار، انصاف پسند. کم از کم یہ خوبیاں سربراہ میں ہونی چاہیے. ساڑھے کسی نہیں. ملک کا بہت نامور وکیل، بیٹی کی شادی کی، ایک عیسائی سے نکاح آپ پڑھا رہے ہیں، 3 باری کلمہ شہادت پڑھنے کی کوشش کی تھی، نہیں پڑھنا ہے. پچھلی کسی حکومت ہے وزیر داخلہ سی، انہیں لکھی قل ہو اللہ پڑھنے کی کوشش کی تھی، لکھی نہیں پڑھی گئی. نہ لوگوں میں بندہ دے دیا بھی یار اتنا پڑھ نہیں آ رہا. یہ تو دینی تعلیم کا معاملہ ہے. دنیاوی تعلیم ایسے چولتے پگون ہے، پتہ نہیں کتوں اللہ نے مسلط کی. وزیر افتتاح کرنے کے لیے بلایا، پیٹرول پمپ نواں بنایا کسی نے، وزیر کو افتتاح کے لیے بلایا، اور جہاں سے پیٹرول نکلتا ہے وہاں دھاگا باندھا. پھر وزیر کے دستے دستے مبارک، وزیر صاحب دست بھی مبارک ہو جاتا، اے بھی دست مبارک ہو جاتا، دست نکلتا بھی مبارک ہو جاتا. کل کسی بندے نے لکھا یہ دست لگے ہونا تو پھر ہوا نہیں خارج کرنی، یہ خیال کر. وزیر صاحب اپنے دست مبارک سے پیٹرول پمپ افتتاح اس لیے کہہ رہے اس کو دبا کر ایسے ایک دفعہ پیٹرول نکلا، افتتاح ہو گیا. ہر چیز کا اپنا افتتاح ہوتا. اب جب ایسے دبانے سے پیٹرول نکلا تو وزیر صاحب بڑے حیران، اور جب چائے شائے پی لی، کہتے پیٹرول کا مالک تو ہونا چاہیے. چوہی صاحب کھڑے، چوہی صاحب میری گل سنو، ادھر پاسے آ پڑے لے گئے کلے ادھر کنچ کہنے لگے سانو بھی دس یار تنوں کدھا پتہ لگیا بھی ایتھے تھلے پیٹرول ہے. سانو بھی دس. یہ تو وہ مسلمان وزیر ہیں جو اسمبلی میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ یہ مسجدوں سے 5 دفعہ اذان کی صورت میں جہالت کی آواز بلند ہو. پھر کہتے ہیں مولوی کفر دا فتویٰ لندے. اس مقرر نجاشی کے سامنے یہ بیان کیا حضور کی سیرت. اب صرف ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں، تشریح کرتا بات لمبی ہو جائے گی. سنیے، ورنہ تو ہر جملہ اس قابل ہے کہ اس پر مستقل تقریر اور کرتے ہیں علماء. ایک ایک جملے کے بارے میں پورا خطبہ جمعہ کا موضوع ہوتا ہے. انہوں نے فرمایا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، آپ بھی میرے ایک ایک جملے پہ غور کریں، پھر اپنے پر اس کو ذرا فٹ کرتے جائیں. انہوں نے کہا کننا قوما عہد جاہلیہ، ہم جہالت کے زمانے کی پیداوار. آقا کے آنے سے پہلے جہالت تھی. نعبد الاصنام، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے. وَنَأْكُلُ الْمَيْتَ، اور مردار اور حرام کھاتے تھے. وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داروں سے بدسلوکی کرتے تھے. وَنُسِيءُ الْجِوَارِ، پڑوسی کو تو ہم نے کبھی بھول کر نہیں پوچھا تھا کہ بھائی تیرا کی حال ہے. وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّ الضَّعِيفِ، ہم میں سے جو تگڑا ہوتا ہے وہ ماڑے کو کھا جاتا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جنگل کا قانون نافذ تھا. یہ 6 باتیں جو انہوں نے حضور سے آنے سے پہلے کہیں، جب آقا نہیں آئے تھے، جب آپ کا نور دنیا میں نہیں چمکا تھا، جب قرآن ہدایت کی شکل میں نازل نہیں ہوا تھا، تو لوگ اس طرح کی گندی زندگی بسر کرتے تھے. خدا کے لیے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچیں کہ یہ ساری باتیں ہمارے اندر ہیں کہ نہیں. سوچیں ہم آقا کے آنے کے بعد کی زندگی جی رہے ہیں یا آپ کے تشریف لانے سے پہلے کی جی رہے ہیں. ایسے مناتے ہو میلاد ارسالہ کہ آقا آ گئے، آمد رسول، حضور آ چکے ہوتے تو حرام کی دکانیں کھلی ہوتی، رشوت سود کا بازار گرم ہوتا، ہم قبروں کو سجدے کر رہے ہوتے پتھر کی بتوں کی جگہ. بیٹا باپ کے منہ پہ تھپڑ مار کے یہ کہتا ہے کہ پیو نے تم نے ساڑھے واسطے کیتا کیے. اور آج بھی جنگل کا قانون نافذ نہیں ہے. جس کے ہاتھ میں پاور ہے، طاقت ہے، وہ جس کو چاہے مارے، جس کو چاہے لوٹے، جس کی چاہے عصمت برباد کرے. کوئی پوچھنے والا ہے؟ نہیں. کیوں لگتا ہے ہمارے اعمال اور کرتوتوں سے کہ جیسے حضور آئے ہی نہیں.
ورنہ تو شاید درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ہم ہادی بنے ہیں دنیا کے لیے؟ ہم تو اب تک گمراہی پر ہیں۔ یہ بات آقا کے تشریف لانے سے پہلے کی تھی۔ فَكُنَّا عَلَىٰ ذَلِكَ، ہم بھی ایسے جی رہے۔ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا، اللہ نے کرم کیا کہ ہم میں سے ایک کو اپنا رسول بنا کے بھیجا۔ فَدَعَانَا نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ، اس پیغمبر کی 4 خوبیاں اور کمالات جو دنیا کو آنکھوں سے دکھائی دیتے، لبڑے نہیں پہنے سے، تلاش اور جستجو کے بغیر 4 خوبیاں دوست دشمن سب جانتے تھے۔ ایک تو اس کا بڑا خاندان معزز، قبیلے سے اس کا تعلق، دوسری اس کی سچائی، تیسری اس کی دیانت، اور چوتھی اس کی شرم و حیا۔ جس قوم اور فرد میں سچائی نہ ہو، دیانت نہ ہو، شرم و حیا نہ ہو، وہ حضور کو امتی کہلانے کا حقدار نہیں۔ اس کو ہم جانتے تھے، اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا، ایک لِنُوَحِّدَهُ وَنَعْبُدَهُ، ایک رب کو ایک جانیں، ایک منوائیں، صرف اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا کسی سے نہ ڈریں، نہ اس کے سامنے جھکیں، نہ کسی اور سے مانگیں۔ ایک خدا کے سامنے، یہ تو تھی نظریے کی بات۔ اب عمل میں کیا تبدیلی آئی؟ وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، اس نے آ کر ہمیں حکم دیا سچ بولو، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اور امانت اور دیانت داری کو اپناؤ اپنی زندگی، وَصِلَةِ الرَّحِمِ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَحُسْنِ الْجِوَارِ، جو تمہارا پڑوسی ہے اس کو بھی پوچھتے رہا کر، اس کا کیا حال ہے۔ یہ نہیں کہ 40 سال تک یہ اکیلے ہی دنیا کی بندوقوں اور توپوں کے دہانوں کا نشانہ بنے رہے اور ہم یہاں چوڑے ہو کے بیٹھے رہے آرام سے۔ پڑوسی تھے نا، ٹاما ٹاما مدد چلا گیا تو اور گل۔ پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنا، وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ، کسی حرام کام کے قریب نہ جانا، کسی کا ناحق خون نہ بہانا، وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، اور اس نے ہمیں بے حیائی اور ایسے گندے کاموں سے روکا، منع کر دیا کہ نسی موبائل ننگی فلمہ دا بیلنس بنا کے ساری رات کردہ ہر فرد اپنے اپنے کمرے میں۔ اس وقت تو شاید برائی کی چند قسمیں ہوں گی، آج تو کروڑوں ہیں، کروڑوں۔ کہ صحافی نے بتایا تھا جو ننگی ویب سائٹ اور فلمیں ہیں دنیا میں وہ کروڑوں کی تعداد، کروڑوں، ہزاروں لاکھوں نہیں۔ وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، اس نے ہمیں برائی بے حیائی سے روکا، وَشَهَادَةِ الزُّورِ، اور جھوٹی گواہی دینے سے روکا، وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانے سے روکا، یتیم کا مال کھانے سے روکا۔ یتیم کا مال کون کھاتا پتہ ہے؟ یتیم کا مال کون کھاتا ہے؟ اس یتیم کی ماں یا اس کے بڑے بھائی، اور کوئی نہیں۔ پیو مر گئے اور کچھ بچے چھوٹے ہیں، اب باپ کی وراثت ماں کے قبضے میں آ گئی تو وہ لے ہوئی، سارا اپنے اکاؤنٹ میں منتقل۔ اگر بڑے بھائیوں کے ہاتھ میں آ گئی تو چھوٹے کو ٹافی دے کے ٹرفا دی، چل پتر کھیڑ جا کے بات۔ وَنَهَانَا عَنِ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ، خبردار کسی مسلمان عورت پہ تہمت نہ لگانا، اور ہم مسلمان عورتوں کی ننگی ویڈیو بنا کر اس پر فخر کر رہے ہیں، دیکھو اے دیکھو۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اس نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ اگلی بات سنیں، فَصَدَّقْنَاهُ، ہم نے جو اس نے کہا اس کی تصدیق کی کہ آپ بالکل صحیح ہیں،
وآمنا به، اور ان تمام چیزوں پر ایمان لائے، واتبعناہ علی ما جاء به، پھر جو وہ اللہ کے احکام لے کر آیا ہم ان سارے احکام کو مانتے گئے اور عمل پیرا ہوتے چلے، کسی حکم کو ٹھکرائے نہیں۔ پھر جب انہوں نے ہم پہ ظلم ڈھائے، فعذبونا وفتنونا عن دیننا، آزمائش میں پڑ گئے اپنے دین کے بارے میں کہ ادھر جائیں یا ادھر جائیں، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، تو پھر ہم بچ کے تمہارے علاقے میں آ گئے ہیں۔ ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ بادشاہ بڑا چنگا، ظلم نہیں کرتا، اس امید پر آ گئے۔ آپ کو یہ تقریر جو میں نے سنائی اس کے 3 حصے ہیں۔ کتنے؟ 3۔ ایک حصہ تو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے کا جو ماضی، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہ جہالت کا دور، اس کے نقشہ کھینچا۔ نمبر 2، آپ کی تشریف آوری کے بعد معاشرے کے اندر جو تبدیلی اور انقلاب آیا، جھوٹ بولنے والے سچے ہو گئے، بے ایمان ایماندار بن گئے، ظالم عادل بن گئے، رہزن رہبر بن گئے، ہر کوئی اپنے رشتہ داروں، غریبوں، ہمسایوں سب کا خیال رکھنے والا بن گیا، یتیموں کے سروں پہ دست شفقت رکھنے والے بن گئے، صرف ایک اللہ کے آگے جھکنے والے، باقی ہر شرک سے معاشرہ پاک۔ آپ کے آنے کے بعد یہ تبدیلی آئی کہ وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے، وہ 100%، سنیں میری بات، وہ 100% حضور پر جو ایمان لائے ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سارے بولے مجمع، دائیں بائیں جو بیٹھے وہ بھی بولے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پہ جو یہ کہہ رہے ہیں فصدقناہ وآمنا بہ، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نہیں کہتے، حضور نے بھی یہی کہا، یہ میرے صحابی، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے یار ہیں، میرے یار ہیں۔ اور یہی نہیں کہا بلکہ کہا یا اللہ یہ میرے لاڈلے ہیں، سبحان اللہ، میرے لاڈلے ہیں، مجھے ان سے محبت ہے۔ تو اللہ نے کہا تنکلینو نہیں، مینوں ہی، سبحان اللہ، تنکلینو نہیں، مینوں ہی ہیں۔ اور آج لوگ ان کی بات نہیں کرتا، جو ابو بکر عمر عثمان کو مومن ہی نہیں سمجھتے، ان کی کیا بات کریں؟ غیر تو غیر ہیں، غیر سے کیا گلا، میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں، گلا اپنوں سے ہے جو بڑے دھڑلے سے علم کی کرسی پر مسند پر بیٹھ کر دین پڑھنے والے طلبہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا عقیدہ بنایا آپ نے کہ صحابہ محفوظ ہے، محفوظ ہے۔ یہ تو معصوم ہی ہو گئے، پھر صحابہ سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطا کار ہیں، سیدھا سیدھا کہو مانو۔ سبحان اللہ، خطا کے باوجود ہم یہ مان دیں محفوظ کہتے ہیں اس ہو گئے جس سے خطا ہو اور پھر اللہ معاف کر دے، جن سے خطا ہو اور وہ توبہ کر لے، جن سے خطا ہو اور ان کی نیکیاں ان خطاؤں پہ غالب آ جائیں۔ یہ ہے محفاظت کھلم کھلا، وہ غلطیاں جس کو قرآن غلطی کہہ رہا ہے، قرآن کہ تم نے غلط کیا، یہ بتانے کے بعد بھی کیا، تم نے غلطی کی ہے، آئندہ نہ کرنا، پچھلی میں معاف کر، آئندہ نہ کرنا، عفا اللہ عنکم، عفا عنکم، اللہ نے معاف کر دیا، کہتے محفوظ ہے۔ کہو خطا کی ہے، معاویہ نے اجتہادی خطا کیا ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ پیغمبر کی زندگی میں جو آپ پر ایمان لائے ان کو صحابہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ صحابہ۔ پیغمبر نے جتنی تعلیمات اسلام کے احکام کی صورت میں وحی کے ذریعے وصول کی وہ اپنے صحابہ کو بتائیں، اور صحابہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ان سب پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ کیا کیا؟
بولے سارے کیا کیا؟ عمل کرنا شروع کر کیا کیا؟ عمل کرنا. کسی صحابی نے حضور کے حکم کا انکار کیا؟ کسی صحابی نے جان بوجھ کر نافرمانی کی؟ نہیں کی. ہو گئی ہو تو اللہ نے معاف کر. ہمیں تو اندازہ ہی نہیں، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اور کچھ 14 صدیوں کے پروپیگنڈے سے ایسے غلاف ہماری آنکھوں پہ چڑھے ہیں کہ ہمیں روشن آیات بھی دکھائی نہیں دیتی. قرآن تو پیغمبر کے ان جاروں کے بارے میں کہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ جو تیرے یار صرف مجھے راضی کرنے کے لیے دن رات کوشاں رہتے ہیں صرف میری رضا کے لیے، انہاں نو پرے نہ کر دیں، انہاں نو پرے نہ کر دیں، ورنہ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر آپ نے ان کو پرے کر دیا، ہر لفظ کا ہر زبان میں اپنا ایک معنی ترجمہ ہو، پھر ہر لفظ کا معنی آگے پیچھے کی عبارت کے ساتھ مفہوم اس کا بیان ہو. ہمارے ذہنوں میں تو ظالم کا ایک ہی معنی. یہاں اللہ نے کہا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. حضرت نوح کو بھی فرما جے بیٹے دی سفارش کی تھی پھر یہی ہوگا. تو اس کو نبی پاک صلی اللہ کے تو سارے بندے ہیں بھائی، وہ جنہوں جو چاہے کہے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ وہ تو ساری کائنات کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، جبار ہے، قہار ہے، عزیز ہے. وہ جو چاہے کہے. ہم گفتگو میں باپ کے لیے ماں کا قسم بھی تو استعمال ہو سکتا ہے لفظ، لیکن باپ کے احترام کے پیچھے کیا کہتے ہیں؟ والد صاحب، ابا جی، بابا جان، احترام کے الفاظ. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کو بھی پیش نظر رکھا جائے اور پھر مفہوم بھی میں سمجھانا چاہوں تو پھر خطیبانہ انداز میں کہہ رہا ہوں ایک نقطے کے طور پر، یہ کوئی قرآن کی تفسیر نہیں ہے. فَتَكُونَ فَتَطْرُدَهُمْ، جے انہوں نے پرے کیتا تے اے چنگی گل نہیں تیرے واسطے، اے تیرے واسطے چنگی گل نہیں. سورہ کہف میں پھر دوہرایا وَاسْتَبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. یہ جو دن رات مجھے راضی کرنے کے لیے مجھے پکارتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، تیری اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، انہوں نے کول جا کے بیعہ کر. ہمارے استاد شیخ الحدیث صوفی سرور صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ صبر سے جم جانا، استبر جو صیغہ ہے کہ جی چاہے یا نہ چاہے، تکلفاً. حضور کی اپنی جو طبیعت تھی وہ اسی کلے رہنا کہ میں ہوں تو میرا رب. لیکن ان آپ کی طبیعت کے خلاف اللہ نے فرمائے اے تیرے یار بھی نہیں تے میرے یار بھی نہیں، انہاں دے کول بیعہ کر، اے نہیں تے تو بھی نہیں، پرے نہ کری. تے اللہ دے نبی نے پھر باری لالی بدر سے باری لا لی، اپنے یاروں کو میدان میں کھڑا ہو کے نبوت کی پیشانی کو بدر کی ریت پہ ٹیک کر ہاتھ جوڑ کر رب سے عرض کیا یا اللہ میں اپنی ساری عمر کی محنت کی کمائی جمع کر کے بدر کے میدان میں لے آیا ہوں. ان تہلک هذه العصابہ لن تبد، اے نہ رہے تو تیرا دین بھی نہیں رہے. اللہ محتاج ہے کسی کے؟ تو ستے نہیں پہ کو نعرہ نورے مارو جا تھک گئے بچے. حضرت فرمایا کہ بیان سارے غور نہ سو رہے پھر ٹھیک. اس نے ظاہر سے کہتے اچھا گمان تو آٹے بارے اچھا گمان رکھنا چاہیے تو صحابہ دے بارے نہیں رکھنا چاہیے. ان سے بدگمانی ہے، سب کو بدگمانی. ان تہلک هذه العصابہ لن تبد. علماء جانتے ہیں عربی کا یہ لفظ آ جائے وہ بڑا پکا ٹھکا
گویا حضور فرما رہے ہیں لوئی دی لی گئے پکی گل ہے تینو کسے نہیں پوچھنا رب نہیں مننا کسے اندازہ یہ آپ نہیں کہہ رہے اللہ کہلوا رہے ہیں اس کو ناز کا انداز کہتے ہیں اللہ قیامت تک آنے والے پوری انسانیت کو بتانا چاہتے ہیں کہ پیغمبر کے یاروں کی قدر میرے نزدیک ہے اللہ نے اپنے نبی کی زبان پہ یہ جملہ جاری کروایا تاکہ دنیا جان لے رب کا دین بھی ان کا محتاج ہے یہ اللہ کے اور نبی دونوں کے لاڈلے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے بچوں میں کوئی ماں کو پیارا ہوتا ہے کوئی باپ کو پیارا ہوتا ہے ماں کہتی ہے اپنے لاڈلے بچے کے بارے میں باپ سے خبردار یہ میرے پتر نے کچھ کیا تھا خبردار یہ میرے پتر نے کچھ کیا تھا پتر تو سارے ہوتے ہیں جس کے ساتھ لاڈ زیادہ ہے تو باپ کو ڈانٹ رہی ہے اس کا درجہ زیادہ ہے اور کبھی باپ کہتا ہے ماں سے آتے ہوئے ماں نے سکول سے بچے کو تھپڑ مارا باپ نے اٹھ کے گود میں لے لیا انہوں نے کہا اندہ خبردار انہوں ماریا تھے خبردار انہوں ماریا تھا یہ بالکل وہی جو ماں باپ کی شفقت اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے اس سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑھ کر اللہ رسول کو پیغمبر کے یاروں سے سبحان اللہ اللہ اکبر زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد اللہ فرما رہے ہیں کچھ نہ آکھی خبردار جو کچھ کیا میں نہیں بھی تیرے نہ بول رہا رو سے جانا تو اللہ دے پیغمبر بھی لاڑ نہ کہہ رہے ہیں تو ہی انہوں نے بچالا ہے یہ دین بچانا ہے دین انہوں نے بچالا ورنہ قرآن میں گئے باہر ہر جگہ لڑ گیا میں قادر ہوں ساری قوم کو مٹا کر لوگوں کو مٹا کر میں نئے انسان پیدا کر دوں جو میری بات مانے میرے حکم پہ چلے میں قادر ہوں میں چاہوں تو عیسیٰ اور اس کی ماں کو بھی ہلا سبحان اللہ علیہ السلام یہ ہے قدرت کا بیان اور جہاں ہے لاڈ اور پیار اور محبت کا اللہ کو بھی نبی کے یاروں سے پیار نبی کو بھی اللہ کے نیک بندوں سے لاڈ اب دشمن بھی یہ بات سمجھ گیا تھا کہ دین کا دار و مدار انہی پر دین کا دار و مدار انہی پر ہے اس لیے اپنے تیروں کے نشانوں سے ان کو ہدف بناؤ اللہ رسول بھی جانتے تھے انہوں نے عین اسی بات کو واضح کر کے کہہ دیا اللہ اللہ فی اصحابی علماء کرام ہر خطبہ جمعہ میں پڑھتے ہیں سنو بظاہر بات بڑی سادہ سی ہے لیکن بہت گہری ہے اللہ اللہ فی اصحابی میرے یاروں دلاروں پیاروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کوئی بات کوئی بدگمانی نہ آ جائے تو گل وہ نکل نہ جائے پول کے بھی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا ان کو تیروں کے نشانوں کا ہدف اور ٹارگٹ نہ بنانا غرض کہتے ہیں وہ جو نشان لگاتے ہیں جہاں فائرنگ کی جاتی ہے نشانہ اچھے لگے تیر یہاں مارنا ہے دور ایک دائرہ لگا دیتے نشان لگا دیتے اپنے تیر اپنے تانے اپنی تنقید کا نشانہ میرے یاروں کو نہ بنانا نہ میں برداشت کروں گا نہ میرا رب برداشت کرے گا خبردار اس لیے کہ اگر تمہیں صحابہ سے کچھ بھی تعلق ہے تو وہ میری وجہ سے اگر تمہیں محبت ہے صحابہ سے ابو بکر عمر عثمان علی معاویہ عمر بن العاص مغیرہ بن شعبہ سب سے اگر تمہیں محبت ہے تو میری وجہ سے ہے اگر میرا تعلق درمیانی دے کہ عثمانہ تو اترے سب لیکن میں ہوں درمیان میں اور میں بس انہی کے درمیان میں ہوں پھر قیامت تک کوئی ایسا نہیں ہوگا کوئی خوش قسمت دنیا میں پھر ایسا نہیں ہوگا نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا لوگوں نے آب زمزم تو لاکھوں لوگوں نے پیا ہوگا لیکن یہ سعادت اور یہ شرف یہ صرف پیغمبر کے صحابہ کا ہے جنہوں نے نبوت کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پیا سبحان اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور صحابہ کے بعد سے لے کر قیامت تک کسی کو یہ شرف نصیب نہیں ہوگا
انگشتے نبوت سے نکلے ہوئے پانی، وہ پانی پتہ نہیں کہاں سے آیا، وہ حوض کوثر بھی کیا ہوگا بھائی، وہاں تو حوض سے پیالے میں ڈال کے پلائیں گے، اور یہاں دست نبوت سے پلائیں گے۔ یہ شرف کس کو ملے گا؟ دشمن سمجھ گیا، صحابہ چھا گئے دنیا پر، پیغمبر کے حکم پر جانیں لٹا دی، گھر بار چھیڑ دیا، قربانیاں دی، دنیا فتح کر کے دکھا دی، 4 دانگ عالم میں اسلام کا پرچم لہرا دیا، کفر کو گھٹنوں ٹیک دیا، ان کی رات رگڑ دی۔ آج 14 صدیوں بعد جب صحابہ کے جانثاروں میں پوری دنیا کو گھٹنے ٹیک دیے تو صحابہ کی شان کیسی ہوگی؟ سبحان اللہ، یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ وہ صحابہ جو دنیا کی بڑی طاقتوں سے سامنے جا کر کہتے تھے، واسطے بیان نہیں کر دے سکتے۔ یہ بات ابھی یاد رکھنا، کسی کو غصہ لگے تو لگتا رہے۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ مڑ کے جلسے نے بلان یا نہ بلان، گل ایک باری کر دینی۔ وہ لمبا دعوت کا بیان نہیں کرتے تھے، 3 جملے کہتے تھے، اس میں دعوت کا صرف اینا کو جملہ ہوگی، اینا ادھا، اِنَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کو جو دعوت کے خطوط رکھے وہ 3 سطر کے، 3 سطر کے، اس میں ایک لفظ بھی نہیں گیا کہ مسلمان ہو جاؤ گے تو جنت ملے گی، نہ۔ ان خطوط میں بھی اللہ کے نبی نے، یہ غلبے والا نبی ہے، یہ تلوار والا نبی ہے، یہ اسلام کو غالب کرنے آیا ہے، یہ وہ دین نہیں ہے میرا منتہ کر کے یہ کر کے نہیں ہے کلمہ پڑھ لو جنت میں دوزخ سے بچ جائے۔ تسی ٹھیکہ لے جنت دوزخ تک؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اللہ تو کہہ رہے کہ میں جنت دوزخ انساناں نال بھرنی ہے، اسی کہتے ہیں ایسی نہیں بھرن دے، اسی نہیں بھرن دے۔ کس نے کہا بھائی آپ؟ اِنَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، ایک جملہ بس ختم۔ فَإِنْ أَبَيْتُمْ تُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ، اگر ایک گل منظور نہیں تو پیسے کٹو۔ یہ مولی تو چندہ مانگ دے، لے آؤ پیسے جلسہ سوڑے، عجیب گل، مشقت بھی تسی اٹھائی، پیسے بھی تسی دی، آپ کو پتہ نہ گجر ملا۔ تُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ، نہیں مانتے ہماری بات، نہیں کہا کہ دوزخ سے بچو گے، کہا نہیں پیسے کٹو، جزیہ دو، کہ جزیہ بھی ایدہ کر کے جمع نہیں کرانا، ایدہ لے آتے سارے سامنے چوک کے کہنا ہے قبول فرمائے، تھلے لگ کے، ساڑھے تھلے لگ کے رہو۔ فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَإِنَّ مَعِيَ قَوْمًا يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ، اگر یہ بھی منظور نہیں تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مرنے کے لیے۔ ہم بھی لڑنے مرنے کو، ہمیں تو زندگی موت کی پرواہ نہیں، زندہ رہے تو غازی، مر گئے تو شہید، زندہ رہے تو مال غنیمت لے کے گھر لوٹے، کار والی بھی خوش، فوجی پیسے لے گیا، تنخواہ ہی نہیں پینشن بھی لے، سارے خوش، زندہ رہے تو مال غنیمت، مر گئے تو سیدھے جنت۔ فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَأُوتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَإِنَّ مَعِيَ قَوْمًا يُحِبُّونَ الْمَوْتَ، ورنہ تانوں بڑھ دیاں گے، کی کریں گے؟ بڑھ دیاں گے۔ انہیں کہ سوچن دی مہلت تے دیو، کابینہ کا اجلاس ہو، اسمبلی کا اجلاس بلائیں، اس پہ غور و خوض ہوئے، انہیں کہا نہیں ایک جمہوریت نہیں، 3 دن سوچ لو، اس تو بعد پھر کٹی وڈی شروع۔ اور جب وہ مدبر اسلام، وہ خال المؤمنین، کاتب وحی، امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں جب اسلام 97 لاکھ مربع کلومیٹر پہ پھیل گیا، نہیں پھیلنے گیا، غلط کہہ گیا، جب اسلام 97 لاکھ مربع کلومیٹر پہ غالب ہو گئے، دشمنوں نے گوڑے لگا دے، ناک رگڑ دی، غالب ہو گیا، کسی کو
ان 33 صوبوں میں چوں کرنے کی مجال نہیں. وہ اس ساری اسلامی تاریخ کا وہ عظیم مدبر امیر اور خلیفہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. بدبختی نہیں کہ ہم ان کی نہیں کہہ رہا، ان کی نہیں کہہ رہا، ہم اور ہم میں بھی وہ دائیں بائیں شامل نہیں. ہم حضرت معاویہ کو امیر المؤمنین کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کی مملکت میں جو نیچے لوگ تھے وہ مومنین تھوڑے تھے. امیر شام تو کہتے ہیں، امیر المؤمنین نہیں کہتے. پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ان کو امیر المؤمنین نہیں کہتے تو پھر نیچے والوں پہ ہم نے پانی پھیر دیا. دشمنوں نے تو کہا تھا ابو بکر عمر عثمان ہی مومن نہیں. ہم نے یہ سازش کا زہر پروپیگنڈے کا پی کر ہم نے کہا وہ امیر شام ہے، امیر المؤمنین نہیں. اس لیے کہ اس کی خلافت میں جتنے مومن تھے نیچے، جس کے ہاتھ پر 50,000 صحابہ نے بیعت کی، جس نے صحابہ کی زندگیوں میں صحابہ میں سے سب سے لمبی حکومت کی، جس نے پیغمبر کے یاروں میں سے سب سے زیادہ علاقے فتح کیے، جس کے دور خلافت میں کسی دشمن کو سازش کے لیے سر اٹھانے کی جرت نہ ہوئی. تمام مملکت صحابہ اور تابعین اس کی اطاعت میں جڑے رہے. اس کو امیر المؤمنین نہ کہنے کا مطلب یہ باقی سارے صحابہ پہ تبرہ، باقی سارے صحابہ پر تبرہ ہے. سازش کرنے والوں نے 3 کیٹیگریاں بنائی، 3 لیول. جاگ رہے ہو؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ایڈا ٹلا، اللہ اکبر، زندہ رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر. میں اس شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں جس نے تمہیں دنیا فتح کر کے دی، جس نے اسلام کو مضبوط کیا ہے، جس نے کفر کی گردن توڑی ہے، ناک رگڑی ہے، گوٹے گٹے پنے نے. اس کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کا نہیں. اللہ اکبر، اللہ، نعرہ تکبیر، سارے بولے پیچھے والے، نعرہ تکبیر. سیاست معاویہ، سیاست معاویہ، ہر صحابی جنتی جنتی، ہر صحابی، ہر صحابی، یہ قرآن کی بات کہہ رہا ہوں، ہر صحابی کلم وعد اللہ الحسنی. دشمن زیر ہو گیا، اسلام غالب ہو گیا، کافر دب گئے، تو وہ زیر زمین جا کر انہوں نے سازشوں کا جال پھیلا. یہود اور مجوس کا گٹھ جوڑ ہوا. یہود کو تو سمجھتے ہیں، مجوس کو بھی سمجھتے ہیں. مجوس کو مسجد نبوی کے جس دروازے پر باب عمر لکھا ہے وہ تو لنگنے نہیں ہو. کون سمجھ گئے ہو؟ گوانڈی ساڈے یہود کی سازش میں ساری دنیا میں ماہر، اور وہ بھی پروپیگنڈے کے ماہر، جس نے ایک واقعے کے جنہوں نے پورا دین بنا دیا واقعہ کربلا. وہ پروپیگنڈے کے کتنے ماہر ہوں؟ انہوں نے پروپیگنڈا کیا. نعوذ باللہ من ذالک. پیغمبر کے ساتھ ایمان لانے والے مخلص نہیں تھے، دیانتدار نہیں تھے. پیغمبر اور اس کے اہل بیت کے دشمن تھے، پیغمبر کے نافرمان تھے. لالچ، حکومت کی لالچ میں ایمان لائے، غاصب تھے، ظالم تھے، ایمان ہی نہیں تھا سب میں. اس میں ابو بکر، عمر، عثمان سمیت. لیکن یہ پروپیگنڈا زیادہ نہیں چلا. شیر صورتیں ہلایا کرو یار. یہ پروپیگنڈا زیادہ امت زیادہ اس سے متاثر نہیں ہوئی. تقریباً ساری امت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے ایمان پر گواہی دیتی ہے کہ ساری دنیا میں بڑے مومن وہی ہیں. میں کون اور آپ کون؟ اولئک هم المؤمنون حقا، جس کے لیے قرآن کہتا ہے یہ پکے ٹھکے سچے مومن ابو بکر، عمر، عثمان، سعد بن ابی وقاص، طلحہ، زبیر،
اس پر امت متاثر نہیں ہوئی. انہوں نے دوبارہ میٹنگ کی تھی ہن کی کری اب کیا کریں. اور ان کی خوش قسمتی کہہ لیں اور ہماری بدقسمتی کہ صحابہ کے دور میں ایک دو واقعات ایسے ہو گئے، بلکہ یوں کہیں کہ حادثے پیش آئے. واقعات نہ کہا تھا علماء نے 14 صدیوں میں اس کو مشاجرات کہا ہے. مخالفت دشمنی نہیں کہا، جنگ اور جہاد نہیں کہا. تھوڑی جی کار چپکلش ہو گئی. صفین اور جمل کا حادثہ ہو گیا، سانیہ ہو گیا. ان کو موقع ملا، ان کا دیکھ لو جی ہن کا نظر آ گیا. اہل بیت کے مقابلے جن نے کھڑے نے اے نہیں کیا، وہ بڑے سیانے نے. اہل بیت کے مقابلہ میں جس نے لڑائی کی، جس نے علی کی بیعت سے انکار کیا، جو اس کے مقابلے میں جس نے تلوار اٹھائی، وہ غلط ہے، وہ باغی ہے، وہ ظالم ہے. اس کے دل میں اہل بیت کی دشمنی اور بغض ہے، وہ اہل بیت کو گالیاں دلواتا رہا. یہ تو انہوں نے سازش کر کے پروپیگنڈا بنایا. اس پروپیگنڈے سے 50% امت متاثر ہو گئی. اس پر آپ کو حیرانی ہوگی، ہوئی ہے تو کر کے سیر اللہ ہوئی ہے. سارے 50% امت کیا ہوئی؟ صحیح امت. اگر دیوبندی صرف اپنے آپ میں صحیح امت سمجھتے انہوں نے گالے کرنا، وہ بھی 50% وہ اس پروپیگنڈے پہ متاثر ہو گئے. اور ہم نے بھی اپنی کتابوں میں لکھ دیا معاویہ خطا کار ہے، معاویہ ظالم ہے، معاویہ باغی ہے، اس نے قرآن کی آیات کا انکار کیا، وہ دین اسلام کا نافرمان ہے، وہ اہل بیت کا دشمن ہے، اہل بیت کی دشمنی نبی سے دشمنی ہے. اس بات کو انہوں نے نہیں 80ویں کتابیں لکھی، 80ویں. اور جب میں نہ لے لے بھی کن نے لکھیا تو انہیں میں نے تو سٹیج تو تھلے لا دو تو لا دو. ہوں تو میرے گوڈے بیدے دکھتی شاید اگر ایسا نہ ہی آؤں میں نے بانا پڑ جائے گا بھی انہوں نے نہیں آنے. 50% صحابہ کو ماننے والے، اپنے آپ کو وکیل صحابہ کہلانے والے، دفاع صحابہ کا نعرے لگانے والے، وہ بھی اس سے متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا معاویہ خطا کار ہے. اور ہم ان کے پروپیگنڈے کو نہیں سمجھے. معاویہ اکیلا تھا؟ بولو نا بھائی، معاویہ اکیلا تھا؟ وہ پچھلے بھی بولو، بیٹھے تھے ہیں یوں. معاویہ اکیلا تھا؟ حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ آدھے صحابہ معاویہ، میں نہیں کہہ رہا. شیخ احمد سرہندی 1000 سالوں کا مجدد جس کو مانا گیا، 1000 سالوں کے بعد ایسا بندہ پیدا ہو. معاویہ کے ساتھ آدھے صحابہ تھے اور آدھے صحابہ غیر جانبدار. اب معاویہ اگر خطا کار ہے، باقی بچ گئے؟ بولو نا بھائی، بچ گئے. انہوں نے تبرہ ہمارے منہ میں ڈال دیا، ہم نے بھی کتابوں میں لکھ دیا، ہم نے کتابوں کو لکھ دیا. ہم معاویہ کو خلیفہ تھوڑی کہتے، وہ تو بادشاہ تھا، وہ تو بادشاہ تھا. بعد والوں کو تم خلیفہ کہو، تم ترکی کے خلیفہ کو خلیفہ کہو، اور صحابی خلیفہ ہی نہیں. لغوی معنوں میں بھی خلیفہ نہیں ہے، وہ امیر المومنین نہیں ہے. ملا عمر کو تو 14ویں صدی میں امیر المومنین مان لیا امت نے، پورے عالم اسلام میں مان لیا. حالانکہ وہ ایک چھوٹے سے ملک کا امیر بنا، امیر المؤمنین اسے مان لیا. بڑے بڑے علماء نے خطبوں میں ان کے نام کو شامل کیا، ان کو تو مان لیا. لیکن ہم ان کی بات نہیں کر رہا. پھر سنو غور سے، ہم امت سے آدھی امت گمراہ ہو گئی. ان امت وکیل صحابہ کہلانے والوں نے اپنی کتابوں میں لکھا حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو 2 صلح کرانے والے صحابی بھیجے گئے تھے، انہوں نے بھی ڈنڈی ماری.
انہوں نے بھی، اور ایک بہت بڑے بزرگ نے لکھا ذلا وذل من اتبعہما، وہ خود بھی دونوں گمراہ ہو گئے اور جو ان کے پیچھے چلے وہ بھی سارے گمراہ ہو. ایک نے لکھے حضرت فرماتے بڑے غور و بیان سن رہے تو ہم سمجھ نہیں آئے. یہ انہوں نے نہیں لکھا، جو باب عمر سے نہیں گزرتے انہوں نے نہیں لکھا. وکیل صحابہ کا لیبل اپنی کتابوں کے ٹائٹل پہ چسپاں کرنے والوں نے لکھا. ہزاروں صحابہ حضرت معاویہ کی کمان میں پیچھے کھڑے ہیں، وہ سارے مرتبہما، وہ سب کے سب کس کھاتے میں گئے؟ ہم تو اس پر بھی راضی نہیں کہ اہل بیت نے تو اپنی حکومت ان کی جھولی میں ڈال دی، ہونتے مان جاؤ. حضرت حسن نے جو خلافت حضرت معاویہ کے سپرد کی تھی، سمجھ آ رہی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت کے ایک معزز فرد نے زبان نبوت سے جس کو کہ اے سید دے، باقی ریاپے کو آمیر ہے نا، ان اللہ دے نبی نے کہ اے سید، اللہ کے نبی کے بنائے ہوئے اس سید نے، اہل بیت کے اہم فرد نے، اور ان کے نزدیک دوسرے معصوم امام نے جو حکومت اور خلافت حضرت معاویہ کے سپرد کی، وہ حکومت اور خلافت راشدہ تھی یا نہیں تھی؟ سارے بولے، سارے بولے. پچھلے تک حضرت حسن کے بعد جو حکومت تھی انہوں سے سارے مندے وہ خلافت راشدہ تھی. تو وہ خلافت راشدہ چک کے جو ادھر دیتی، پھر گڑ جو تھا وہ کوڑتمہ بن گئے ادھر. انہوں نے کون سی خلافت دی؟ ہم اس پر راضی نہیں. 50% امت نے کہا ٹڈوں نہیں دیتی سی انہوں نے خلافت، بچوں راضی نہیں سن. کہ دشمن تو کہہ سکتا ہے کہ پیسے دے لالچ دیتی سی، دشمن تو کہہ سکتا ہے. ہم دوسرے پروپیگنڈے سے 50% متاثر ہو گئے. اب اگلی بات کہنے لگا ہوں، بہت کڑوی ہے، اور جو بات میں کہہ چکا ہوں، میں نے دوبارہ بلائیو یا نہ بلائیو، تسی میں نے سلام لئیو یا نہ لئیو. انہوں نے جب دیکھا کہ ساری امت نہیں پھنسی، ساری امت نہیں پھنسی، حق نواز کھڑا ہے، حسار القاسمی شہید کھڑا ہے اپنے موقع پہ، اعظم طارق کھڑا ہے، معاویہ اعظم کھڑا ہے، اورنگزیب فاروقی کھڑا ہے، یہ نہیں مان رہے. تو انہوں نے آخری سٹیپ لیا اپنی سازش کا، انتہائی قدم، ترب کا پتہ پھینکا. جیسے جمل و صفین کی آڑ میں انہوں نے ہم سب کے ذہنوں کو متاثر کیا، اور ہم بہت حد تک ان کی بات سن کر اس پر راضی ہو گئے. اب اس کے بعد ایک بہت بڑا سانحہ کربلا کی شکل میں پیش آیا. انہوں نے کہا ہون بندے قابو آ جائے. اب انہوں نے کہا کہ ہون دسو سنیو، اے نبی دے نواسیاں نو کاروانوں نے کنے مارے؟ ایک مبلغ اعظم رو کر کہتے ہیں اسٹیجوں پر، ہائے یہ امت 50 سال کے اندر نصف صدی میں پیغمبر کے گھرانے کو تپتی ریت پہ لٹا کے ذبح کر دیا، ان کے بچوں کو گلوں میں تیر ان کے سامنے لگے، اور حسین کے غم میں رونا سنت. اور نبی دے چاچے دے غم تو رونا سنت نہیں؟ حمزہ کی شہادت پر اللہ کے نبی نہیں رویا؟ آسمان سے جبریل اترے، حضور کو بے تحاشا ہچکیاں لے گلوتے ہوئے دیکھ کر اللہ نے جبریل کو بھیجا، وہ کہا کہ آپ صبر کریں، لا تبکی فإن اللہ کتب علی عرشہ حمزہ اسد اللہ واسد رسولی. حمزہ کی شہادت کوئی معمولی ہے؟ آپ روئے مت، اللہ نے اس کو اعزاز یہ دیا ہے کہ تیرے چاچا دا نا عرشاں تے لکھ دے. سبحان اللہ. اس کے رونا سنت نہیں؟ اس نے اپنے گھر کے سارے واقعات کو واقعہ کربلا بنا دیا.
واقعہ کربلا بھی واقعہ نہیں ہے. سنیں ایک بات کو غور سے. جس طرح 12 ربیع الاول کو حضور کی پیدائش نہیں ہے، ایسی واقعہ کربلا واقعہ نہیں ہے، واقعہ حادثہ ہے. کیا ہے؟ اور بہت بڑا حادثہ ہے، بہت دردناک حادثہ. جیسے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، پوری بس ٹکرا گئی، جس سے وہ ٹکرائی ہو 10 بساں پہ ٹکرا گئی، 100-150 لوگ موقع پہ مر گئے، تو اخباروں میں کیا سرخیاں لگی؟ بہت اندوہناک حادثہ. ایک ایک خاندان کے سارے افراد مر گئے. ایکسیڈنٹ میں سارے مر گئے، شہید ہو گئے. ایکسیڈنٹ، حادثہ سانحہ بہت بڑا، بہت دردناک. لیکن خود اس کے پھر پھول پتیاں لگا کر اس کے کردار بنائے اور پھر 2-3 بندیاں نے ذمہ لا تبھی تسی کیتا ہے. جیسے 9 مئی کو لاہور کی 70 سال کی ایک ڈاکٹر یاسمین راشد ہے، انہیں جا کے اتنے قبضہ کر لیا کور کمانڈر ہاؤس تک. اندازہ. ایک اور نوجوان عورت ہے، 2 بچوں کی ماں، انہیں 5 جگہ تے جا کے بیعت وقت تسی حضور نو حاضر ناظر نہیں منتے، انہوں نے حکومت نے انہوں مان لیا. اس لڑکی کو مان لیا. 5 جگہ پر اس کو مقدمے بنے کہ یہ ایک دن میں 5 جگہ پر تھی اور اس نے فلاں فلاں بلڈنگ فلاں چیز جلائی ہے، فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا ہے. آج اگر اس صدی میں جہاں میڈیا دیکھ رہا ہے، جہاں کیمرے ہر چیز کو کور کر رہے، اگر آج کے دور میں یہ ڈرامہ رچایا جا سکتا ہے تو 14 صدیاں پہلے. اور اس ڈرامے کے خد و خال ختم نہیں ہوئے، ہر سال ان میں اضافہ ہوتا ہے، ہر سال ان میں اضافہ ہوتا ہے. 4000 یا 9 لاکھ کی دشمن کی فوج میں سے کس نے تیر جلایا؟ بغیر کیمرے نہیں لگے ہوئے. کس نے تیر چلایا اور کس کے گلے میں لگا؟ یہ لکھا ہے نا کتابوں. حالی بھی سمجھ نہیں آتا بھی ڈرامہ ہے. آج ممکن نہیں ہے، کل کیسے ممکن تھا؟ اس کو ایسا بنا کے پیش کیا گیا ہے. اور پھر خوش قسمتی سے الزام کے لیے انہوں نے بندہ لب گیا، انہوں نے بندہ لب گیا. عمران خان سارے کیس اتفاق، انہوں نے جزید لب گئے. کی لب گئے؟ جزید. اس کی زندگی کا جو سب سے بڑا جرم شمار ہوتا ہے، جو سب سے بڑا دشمن اپنا عمل شمار ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت حسین کا قتل. کیا ہے؟ بولو تو صحیح یار. اے مولوی صاحب تو بڑا سر لا کے تقریر سنا، بڑا مزہ آیا. کوڑیاں کوڑیاں گلیں سن لو 2-4. انہوں نے جزید لب گئے. اور اس کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ بولیں، بولو کہ آپ اس کا جرم نہیں مانتے؟ جی مانتے ہیں. یہ تو مانتے ہیں، انہوں نے سامنے تلوار ماری. اس کی زندگی کا سب سے بڑا جرم قتل حسین ہے، خانوادہ نبوت کا قتل ہے کربلا میں. لیکن آپ نے کبھی غور نہیں کیا اپنے عمل پر؟ یزید اس لیے برا ہے کہ وہ حسین کا قاتل ہے. وہ حسین جس کے گلے کو کاٹا گیا، جس گلے پہ نبی بوسے دیا کرتا. اب اس کے جرم کو بڑھانے کے لیے پھر ساتھ یہ بھی کہتا ہے اگر یہ حسین کا قاتل ہے، مان لیا، میں نے بھی مان لیا، تو بیٹے کا قاتل زیادہ برا ہے یا باپ کا قاتل؟ بولیں بھائی، بیٹے کا قاتل زیادہ بڑا مجرم ہے یا باپ کا قاتل؟ بیٹے کا قاتل اگر یزید ہے، اور یزید کا نام نہ آپ رکھ سکتے ہیں نہ میں رکھ سکتا ہوں، وہ اتنا برا ہے زبان سے لے بھی نہیں سکتے. ٹی وی والے لے کے دکھائیں میرا خاندان، پی ٹی آئی کا صدر حضرت معاویہ کے بیٹا. چلو میں نہیں کہتا، انہیں میں راتی باہر نکلا تو کٹڑا. اگر وہ اس قتل کا مجرم ہے اور اس کا نام برا بن گیا تو باپ حضرت علی کے قاتل کا نام عبد الرحمن ہے. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟
میں تو تسی اپنے پتروں کا نام رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ کیوں رکھ رہے؟ اس کا جرم چھوٹا تھا؟ حضرت عثمان کے قاتل کا نام مالک ہے، اور کائنات اسلام کی تاریخ میں اصل مظلومیت کا جو قتل ہے وہ حضرت عثمان کا ہے۔ جو لوگ میدان جنگ میں لڑتے ہیں بہادری دکھاتے ہیں وہ مظلوم اور ظالم نہیں ہوتے، یہ تو جنگ ہے، یہ بھی ان کو مار رہے ہیں وہ بھی مار رہے ہیں۔ مظلومیت کی شہادت حضرت عثمان کی ہے، اور ان کے دیگر قاتلوں کے ناموں کے درمیان دو نام ہیں، ایک مالک اور ایک محمد، نام یہ ہیں۔ ایک دونوں نام سے رکھ دے کہ نہیں رکھ دے؟ جی کوئی حضرت عثمان کو جو قتل کرے وہ مجرم نہیں ہے، اس فرق پہ کبھی غور کیے؟ پھر ایک نام ہے، جدید تو میدان میں نہیں تھا، درمیان میں اس کے جو واسطے ہیں، ان کے جو اسسٹنٹ ہیں، اس کے جو کمانڈر ہیں، وہ دو آدمی شمار ہوتے اصل FIR میں جن کا نام، وہ تو حکم دینے والوں میں یہ کہا جاتا ہے۔ میدان میں اس کی فوج کے کمانڈر عمر بن سعد ہیں۔ کون ہیں؟ سعد بن ابی وقاص، حضور کے ماموں، سید الانبیاء کے ماموں۔ کس کے ماموں؟ کس کے؟ اور ایسا ماموں جس پر نبی کو فخر ہو اور آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہیں اپنے یاروں کے مجمع میں، اے میرا ماما، ایداں دا کوئی ماما تو اڈا بھی لے گیا۔ ساڑھے بھی پنڈ جیداں دے اکھاؤن ہوندے سا، کیوں جان جاندی سے نا پھر دوہاں پاسے پیڑ پہندا سا۔ اے منڈے دا چاچا، بگلے کہندے سے اے کڑی دا چاچا، ایداں دے لے آؤ چاچا، اے منڈے دا ابا، اے کڑی دا ابا۔ وہ جاننا ایک مراسی بھی گیا، انہیں کہا انہوں چوپ میں کرانا، انہیں ایک بندے نو کھڑا کیتا، انہیں کہا اے منڈے دا یار، اے منڈے دا یار۔ اسلام آباد میں ایک بہت بڑے عالم ہیں پروفیسر ظفر اسیرہ میں لکھتے ہیں، ان کے ماموں تھے مفتی رشید احمد صاحب۔ انہوں نے اس جملے کو دہرایا تھا کہ کراچی میں مفتی صاحب کا ہاتھ پکڑ کے، اے میرا ماما، ہے کوئی پاکستان جاتا تھا ماما؟ یہ سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہیں، اور یہ جملہ بھی اور کسی کے بارے میں اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، ان کی خصوصیت ہے۔ اور دوسرا جملہ بھی کسی اور کے بارے میں نہیں کہا۔ جب غزوہ احد میں اللہ کے پاک پیغمبر دست نبوت سے ترکش سے تیر نکال کر اپنے ماموں کو پکڑا کے زبان نبوت سے فرماتے تھے، ارمی یا سعد فدا کا امی و ابی، سعد تو تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو۔ یہ اس سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے عمر، اور آج تاریخوں اور کتابوں میں بدنام ہے۔ اب وہ موری تھے ایسا نہ جزید، اس کا بھی نام آپ رکھتے ہیں۔ جو کوفہ کا گورنر جس کا ظلم و ستم جس کے نام پہ چسپائیں کتابوں میں، اس کا نام تھا عبید اللہ۔ کیا نام تھا؟ یہ نام بھی آپ رکھتے ہیں، تو باقی سارے قاتلوں کے نام رکھتے ہیں، انہوں کنڈے لگے۔ یا کوئی عقل کی بات بتائیں۔ لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے اس حادثے کو بنیاد بنا کر اور ایک شخص کو نامزد کر کے، جس کے بارے میں تاریخ میں پروپیگنڈا ہو چکا تھا، 100 سال کے بعد سب کچھ سارے واقعات لکھے، ناول بھی لکھا گیا 100 سال کے بعد، نام لکھے گئے قاتلوں، کہانی بنائی گئی۔ کہانی کوئی ایسی عدالت لگتی دنیا میں جہاں وہ گواہ پیش ہوتے تو پتہ چل جاتا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا۔ اس واقعے کو بنیاد، جب جنگ صفین اور جمل کو بنیاد بنا کر آدھے صحابہ تو وہیں کاٹا پھیر دیا، اور جب کربلا ہو گیا تو اب سارے گئے، اور وہ تو کہتے ہیں یزید کو کیوں برا کہتے ہو؟ برا وہ ہے جس نے اس کو تخت پہ بٹھایا ہے، وہ کہتے ہیں، اور وہ بھی برا نہیں ہے، اس کی حکومت کو استحکام دیا تیسرے خلیفہ نے، وہ بھی مجرم ہے، اس کو حاکم گورنر بنایا خلیفہ دوم نے،
وہ بھی دشمن ہے. اس کے بڑے بھائی کو حکومت دی پہلے خلیفہ نے, وہ بھی مجرم ہے. انہوں نے پھر اس تیسرے سٹیپ میں واقع کربلا کی آڑ میں وہی جو پہلا قدم تھا, سب کو رگڑو, سب کو رگڑو. اور ہم بھی آنکھیں بند کر کے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے, اور ہماری کتابوں میں لکھ دیا گیا حضرت معاویہ بھی اور ان کے دیگر نامور ساتھی حضرت عمر بن العاص, حضرت مغیرہ بن شعبہ اور دیگر صحابہ کرام, پھر جنہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی, جو صفین میں ان کے ساتھ تھے, وہ بھی, وہ سارے کے سارے واقع کربلا کی بنیاد پر سارے کے سارے مجرم ٹھہرے. اور یہ مجرم وہ دشمن نہیں ٹھہرا رہا, ہم ٹھہرا رہے ہیں, ہم. اور ہم نے بھی ان تمام باتوں کو سچا مان لیا, یہ سوچے بغیر کہ کس پہ زد آتی ہے. اگر سوچتے تو تاریخ نہیں, اگر اس قسم کی بات علماء محدثین لکھ چکے ہیں تو براہ راست حدیث ٹکراتی ہو قرآن کی نص سے, اس کی تعویل کریں گے, تعویل ممکن نہ ہوئی تو چھوڑ دیں گے. جو قرآن بڑا 300 سے زیادہ آیات ہے, وہ کہہ رہا ہے یہ سچے ہیں, مومن ہیں, دیانتدار ہیں. اور جو سب سے بڑی قرآن جو پروپیگنڈا ہے, یہ اہل بیت کے دشمن ہے, یہ ممبروں پر ان کو لعنت کرتے تھے, یہ ان کو برا بھلا کہتے تھے, ان کے گلے کاٹے, یہ دشمن تھے. قرآن کہتا ہے اللہ کا دشمن نہیں تھے, یار تھے, دوست تھے, محبت کرنے والے تھے, پکے بیلی سی. رحماؤ کا معنی پوچھو علماء کرام, رحماؤ بینہم کا کیا معنی ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. دشمن تھے تم پہلے, اب نہیں رہے پیغمبر کے آنے. اب تو میں نے تمہارے دلوں کو جوڑا ہے. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم. اے پیغمبر, اپنی ساری